سوال پوچھا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، من ارباب العلم، یعنی کون لوگ ارباب علم کہلانے کے حقدار ہیں؟ آپ نے جواب میں فرمایا الذین یعملون بہ، یعنی وہ لوگ جو اپنے علم کے اقتضاء پر عمل کرتے ہیں، علم کے اقتضاء پر عمل کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد کا سوال سنیے، پھر امیر المؤمنین نے سوال فرمایا اب یہ بتائیے کہ لوگوں کے سینوں سے علم کو کیا چیز نکال کر کے باہر کر دیتی ہے؟ لوگوں کے سینوں سے کون سی چیز علم کو نکال کر کے باہر کر دیتی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً عرض کیا، حضرت وہ ہے طمع دنیا، دنیا کی لالچ۔ اگر کسی عالم کے دل کے اندر دنیا کی لالچ پیدا ہو گئی تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس طمع دنیا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے سینے سے علم کو نکال دیتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، معزز علماء، معزز مفتیان کرام، حضرت عبداللہ ابن سلام نے وہ وجہ بتا دی جس کی وجہ سے علم سینے سے نکل جاتا ہے، اور وہ وجہ کیا ہے؟ طمع دنیا۔ اور یہ اتنی خراب چیز ہے کہ جس کے دل میں یہ چیز پیدا ہو جائے تو فرمایا گیا من قنع جل ومن طمع ذل، جس نے قناعت اختیار کی اللہ اسے بزرگی عطا کر دیتا ہے، اور جس نے لالچ اختیار کی اللہ اسے ذلیل کر دیتا ہے۔ لالچ کے لیے صرف دولت کی بات نہیں کہی گئی یہاں پر کہ دولت طمع دنیا، دنیا میں شہرت، دنیا میں ناموری، دنیا کے اندر مال، دنیا ہے ہی ایسی چیز کہ اس کی محبت انسان کو ہر فتنے میں گرفتار کر دیتی ہے۔ وہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جن کا کلمہ دنیا پڑھتی اور آج بھی پڑھتی ہے، لیکن سائیکولوجیکل آپ دیکھیں، نفسیاتی طور پر آپ دیکھیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے ہیں۔ ذہن میں لوگوں کی یہ بات گردش کرتی ہے نا کہ یار یہ اتنی محنت کر رہے ہیں، کوئی تو کام مقصد ہوگا، کوئی تو ہوتا ہے نا۔ کلمہ پڑھنے والوں کو بھی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کر مطمئن کرتے ہیں کہ مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، لا اسألکم علیہ اجرا، تم سے مجھے کوئی بدلہ نہیں چاہیے۔ اس لیے کہ اگر قوم کو یہ معلوم ہو جائے کہ ان کا مفاد ہم سے وابستہ ہے تو پھر اس سے مفاد حاصل کرنے والا انسان کبھی اس کی اصلاح کر ہی نہیں سکتا، اور وہ احسان کرنے والا شخص زندگی بھر اپنے احسان کے بوجھ تلے دبائے رکھتا ہے، اور پھر ایسے کام لیتا ہے کہ کبھی کبھی عقیدے کے بگاڑ کا بھی کام لے لیتا ہے اور شریعت کے خلاف بھی کام لے لیتا ہے۔ اسی لیے ہمارے اسلاف جو ہے نا وہ شاہان وقت سے دور ہی رہے۔ آج بہت سارے لوگ بک جاتے ہیں شاہان وقت سے دوستی کرنے کی بنیاد پر، اور پھر اس کے بعد سودے بازی ہو جاتی ہے، قوم کی قوم بک جاتی ہے، افراد کے افراد بک جاتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے۔ اللہ خیر فرمائے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نالے نے پاک کے صدقہ و طفیل آپ کی ہماری سب کی حفاظت فرمائے۔ تو طمع دنیا علم کے نکلنے کا سبب، بڑی محنت سے آپ نے علم حاصل کیا، کئی سال آپ نے اپنے ماں باپ گھر والوں سے دور رہ کر کے وہ چیز آپ نے حاصل کی ہے جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے، میراث ہے، علم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے۔ اتنی بڑی دولت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے، اس سے بڑی دولت اور کیا ہو سکتی ہے؟
قارون کی میراث تو مال ہے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث علم ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وارث علماء کو بنایا، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ آپ کی زندگی کے اندر یہ چیز ہمیشہ رہنی چاہیے کہ جو علم آپ کے اندر ہے، اگر اس کی حفاظت چاہتے ہیں، جیسے ایک مال والا اپنی دولت کی حفاظت چاہتا ہے کہ میری دولت کم نہ ہو، ختم نہ ہو اور چوری نہ ہو، اس کے لیے کئی تالے لگا کر کے وہ رکھتا ہے، یہاں تک کہ ایک تالے میں نہیں رکھتا، دروازے پہ بھی تالا، پھر کبڈ میں بھی تالا، پھر اندر لاکر، پھر لاکر کے پاسورڈ، پھر اس کے بعد پیسہ رکھتا ہے کہ کوئی چوری نہ کر سکے۔ یہ تو فنا ہونے والی دولت کا معاملہ ہے، آپ کے پاس تو مصطفیٰ جان رحمت کی میراث ہے، اسے شیطان چوری کر کے نہ لے جائے۔ اس کے لیے سب سے پہلی چیز ہے کہ طمع دنیا کو دل سے نکال کر لاک لگا دو کہ نہیں، ہم دنیا کی لالچ کے لیے دین کا کام قطعی طور پر نہیں کریں گے۔ جب یہ آپ کی طبیعت بن جائے گی نا، تو آپ کی ذات بن جائے گی نفع بخش، نفع بخش۔ اور یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد زندگی بھر یاد رکھیے گا، زندگی بھر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موت جس کے سلسلے میں آدمی کو یقین ہے کہ آ کر کے ہی رہے گی، کوئی انکار کر سکتا ہے موت کا؟ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اور کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ کب یہ مرے گا؟ نہیں، موت اس کے وقت پر آ کر کے رہے گی اور یقینی ہے۔ تو پھر حضور کی اس حدیث کو بھی پیش نظر رکھو، صرف اتنی ہی بات پر یقین نہ رکھو، ساری باتوں پر یقین رکھو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تمہاری قسمت میں لکھی ہوئی روزی اور تمہارا رزق جو اللہ نے لکھ دیا ہے، جیسے موت یقینی ہے، ایسے وہ روزی بھی تم کو ملنا یقینی ہی ہے، وہ مل کر کے ہی رہے گی، وہ مل کر کے ہی رہے گی۔ اس لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور معزز علماء، معزز مفتیان کرام، ان چیزوں کو ذہن کے اندر رکھو۔ رزق اپنی جگہ پر ہے، کہیں نہیں جائے گا، لیکن رزق کے سلسلے میں یہ بات ہمیشہ ذہن کے اندر رہے، حلال حلال اور حلال۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی نصیحت فرمائی، حلال کھاؤ، مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔